thousands of bacteria, fungi, viruses پورے ہمارے چہرے پہ اٹیک کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی. خیریت سے ہیں، خوش رہیں. نماز کے ساتھ وضو کیوں دی گئی ہے؟ مائکرو آرگنزم کی بات ہو رہی ہے. ابھی مجھے ایک ٹاپک دیا گیا، مائکرو آرگنزم. thousands of bacteria, fungi, viruses پورے ہمارے چہرے پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور شیطان بھی اٹیک کر رہا ہے. شیطان تو پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا بیکٹیریا، خطرناک. اللہ معاف کرے، ایک ہمارے ساتھ لگ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز آپ کو دی ہے، کیا زبردست اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے ہمارے لیے. کیا ہم مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو وضو. مائکرو آرگنزمس ہمارے کو، تھاؤزنڈس آف مائکرو آرگنزم ہماری فیس پہ اٹیک کر رہے ہیں، جس میں ہمارے فنگل انفیکشن ہے، وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، جو نارمل فلورا میں ہمارے پاس موجود ہیں. اب آپ منہ دھوتے ہیں کنٹینیوسلی 15 ٹائم پہ تو یہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کیا سسٹم رکھا ہے پروردگار نے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب صبح اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. پھر ظہر میں کام سے آتے ہیں، منہ دھوتے ہیں. پھر گھر میں آتے ہیں، عصر. یہ پرانا ایک سسٹم ہے، اب تو ہمارے دن رات کا پتہ ہی نہیں ہے. مغرباً عشاء، رات کو سوتے وقت آپ نے کیا. پورا چہرہ وہ ایکسپوز ایریاز جہاں کے اٹیک آف مائکرو آرگنزم ہو رہا ہے، فنگائے آ رہے ہیں، وائرسز آ رہے ہیں، ہم اس کو واش کر رہے ہیں. کسی مذہب میں نہیں ہے. کوئی مذہب ہے نا بتا دے کہ وہ 15 دفعہ منہ دھلواتا ہے؟ نہیں. 15 دفعہ ہاتھ دھلواتا ہے؟ نہیں. اگر کوئی نمازی ہے الحمدللہ تو پروردگار کا احسان ہے کہ اس کو بہت ساری پرابلم سے، بیماریوں سے وہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور اسکن کی بیماریوں سے. نیچرل ہے کہ ہم ایک تو یہ اسلامک میں ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے، مسلمان ہیں، ہم اپنے ہاتھ منہ دھوتے ہیں. ایک نارمل ہمیں چہرے کو صاف رکھنا چاہیے. اب آپ سمجھ لو کہ اگر خدا نہ کرے، اگر نارمل فلورا کہلاتا ہے، نارمل بیکٹیریل ہمارا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو یہ آرگنزم اندر چلے جاتے ہیں اور ہمیں ملٹیپل ڈیزیز پرابلم دے دیتے ہیں. اگر منہ اور ناک میں چلے جائیں گے تو اندر کی پرابلم شروع ہو جائے گی. اگر جیسے سردیاں آتی ہیں تو بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو کھانسی نزلہ ہو جاتا ہے. اگر وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں، ڈائریا، وامٹنگ ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے اگر کڈنی، لیور ادھر چلے گئے تو وہ اور ادر پرابلمس ہیں. تو اسکن کے اندر اگر خدا نہ کرے کسی کو فنگل انفیکشن ہو گیا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنی باڈی کو کلیئر نہیں رکھ رہے ہو. انڈر آرم، انڈر لیگ، ٹینیا کروریس کارپورس، سر میں کیپٹس، ناخنوں میں انگیم، یہ سب فنگائے انٹر ہو رہے ہیں. اوپر کے فرسٹ فلور پہ رہتے ہو، آپ کراچی میں رہتے ہو، ہیومیڈیٹی میں رہتے ہو، ڈیلی واش نہیں کر رہے ہو باڈی کو، انڈر آرم کو کلین نہیں کر رہے ہو، انڈر لیگ کو کلین نہیں کر رہے ہو، سارے دن سویٹنگ میں پھرتے ہو، موسٹلی جون جولائی میں آپ کو فنگل انفیکشن بہادرآباد، نہیں، گلستان جوہر ماڈل کالونی کہ جتنے اپارٹمنٹ والے ہیں موسٹلی وہ بیچارے فنگل انفیکشن سے آ رہے ہیں. موسٹلی جون جولائی میں ہوتا ہے، گرمی میں ہوتا ہے. آپ کا نارمل فلورا خراب ہوا، اوور سویٹنگ ہوئی، پسینے سے وہاں پسینہ جمع ہوا، انڈر لیگ میں پسینہ جمع ہوا، انڈر آرم میں پسینہ جمع ہوا، آپ واش نہیں کر رہے ہیں، پراپر طریقے سے نہا نہیں رہے ہیں، وہ پسینہ جمع ہوگا اور بیکٹیریا فنگائی ڈیولپ ہوگا اور فنگل انفیکشن ہو جائے. اور اٹس کنٹیجیس. پہلے مجھے نہیں اتنا آئیڈیا تھا، یہ بکس میں ہمارے اتنا کنٹیجیس، لیکن یہ آپ ایک دوسرے کا ٹاول یوز کر رہے ہو، چیزیں یوز کر رہے ہو، یہ ایک فیملی، پوری فیملیز کو فنگل انفیکشن. موسٹلی فرسٹ سیکنڈ فلور جو کہ اپارٹمنٹ، کیونکہ ہمارے کراچی میں اپارٹمنٹ سسٹم ہے. پنجاب میں فنگل انفیکشن اتنے کامن نہیں ہے. مجھے سعودیہ کے لوگ بھی نظر آئے ہیں جو آتے ہیں ان کا، کیونکہ وہاں ڈرائنس بھی ہے، ہیومیڈیٹی اتنی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی فلیٹ سسٹم ہے، گرمی ہے، تو ادھر بھی کچھ لوگوں کو ٹینیا ورسیکولر وائٹ پیچز آ جاتے ہیں. تو یہ نارمل فلورا ڈسٹرب ہوا، اوور سویٹنگ ہوئی، ہم کلین نہیں کر رہے ہیں، یہ فنگائی اندر گئے، فنگل انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے.
اب آپ ایک نارمل فلور کا سنو، نارمل بیکٹیریل انفیکشن تو وہ بھی گرمیوں میں بہت ہوتے ہیں، اس میں اسٹریپٹوکوکل اسٹیفائلوکوکل انفیکشنز ہوتے ہیں، ایکنی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایکنی بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، وہ ہمارے پہلے سب ڈکٹ کو بلاک کر دیتا ہے، اس میں پاپ آؤٹ دانے ہوتے ہیں، اگر اس میں ہم اینٹی بائیوٹک وقت پہ نہ دیں، ویبرامائسن ڈاکسی سائکلنس وغیرہ، تو وہ نہیں صحیح ہوگا۔ آئل کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ایکنی میں، ہمیں بیکٹیریا کو مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے آئزوٹریٹنون دینی پڑتی ہے، اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ کو چیک کرنا پڑتا ہے، ویسے نہیں دے سکتے۔ تو یہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنا سا مائکرو آرگنزم جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے، وہ ہماری زندگی پریشان کر دی ہے۔ فیس پہ ایکنی ولگیرس ہو گئی، جو انویزیبل چیز ہے، جو نظر ہی نہیں آ رہی، ہم صرف صفائی نہیں کر پا رہے ہیں، پراپر پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، پراپر ہم پروڈکٹ نہیں لگا پا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ اسی طرح وائرسز، ہرپیز زوسٹر، ہرپیز سمپلیکس، ہرپیز زوسٹر ایک ڈرمٹوم پہ انوالو ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے ہمارے ٹرائیجیمینل لمف پہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو گیا تو آنکھ چلی جاتی ہے، کان چلا جاتا ہے، ناک کی خوشبو چلی جاتی ہے۔ تو صحیح وقت پہ صحیح ٹریٹمنٹ لینا، پراپر چیزیں لینا، پراپر فیس واشز لینا، پراپرلی پروٹیکٹ کرنا، پراپر ڈاکٹر کو دکھانا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہر چیز کا علاج ہے اور صحیح علاج ہے۔ گھر کی مرغی دال برابر والی بات کہ کسی نے کچھ بتا دیا ڈاکٹر نے تو وہ والی چیزیں نہ لگاؤ، یا اپنے کہتے ہیں نا جو خالہ ماموں چاچا دے رہے ہیں وہ نہ، نیم حکیم خطرہ جان، میں نے غلط مثال دے دی، نیم حکیم خطرہ جان، کہ وہ گھر کے لوگوں نے چیزیں دے دی۔ ہر پیس زوسٹر، اگر خدا نہ کرے چھوٹے چھوٹے دانے آنکھ کے پاس گچھے میں آ رہے ہیں تو زوسٹر ہو جاتا ہے، ہمیں ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے، 5 سے 7 دن ہمیں اینٹی وائرل کھانی پڑتی ہے، پراپرلی آنکھ کو دکھانا پڑتا ہے۔ فنگل انفیکشن ایک عذاب ہے، ایک دفعہ ہو گیا 4 مہینے بندہ کھجاتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح بیکٹیریا انفیکشنز ہو جاتے ہیں، ایکنی ہو گئی، ایکنی ولگیرس ہو گئی، موٹے موٹے دانے نکل رہے ہیں، کیلوئڈز بن جاتے ہیں، گڈھے ہو جاتے ہیں، پگمنٹیشن آ جاتی ہے۔ صحیح وقت پہ صحیح علاج ہے۔ جو بیکٹیریا آ رہا ہے، جو فنگائی آ رہا ہے، وائرسز آ رہے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ آپ صحیح پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر کا کام ہے آپ کو دینا، ٹھیک ہے نا۔ جب خدا نہ کرے وامٹنگ ڈائریا ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر کہتا ہے سب چیزیں روک دو، اب آہستہ آہستہ میں اس کو میڈیسن اور یہ کھانا شروع کرنا ہے۔ اسی طرح اسکن کا معاملہ ہے، اگر خدا نہ کرے آپ کو کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، گھر کے لوگوں کی باتیں نہیں سناؤ، پراپر ڈاکٹر کو جا کے سناؤ کہ یہ لگا لو، یہ لگا لو، بیسن لگا لو، ٹماٹر لگا لو، کھیرا لگا لو، پلیز یہ نہ کرو، اس سے اور نقصان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر جاوید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔